يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي، وأني بها مغرم عاشق، وقلبي بأهوائها يكتوي. يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي، وأني بها مغرم عاشق، وقلبي بأهوائها يكتوي. يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها. یا ایھا الناس، اے انسانوں. یا ایھا ندا کا حرف ہے، یا بھی ہوتا ہے، ایھا بھی ہوتا ہے، مل کے بھی آتا ہے. عموماً معرف باللام اگر منادا ہو تو پھر یہ لگتا ہے، یا تو ہر جگہ لگ جاتا ہے بالعموم، یہ معرف باللام کے ساتھ آتا ہے. مثلاً یوں عموماً نہیں کہیں گے یا ایھا زائدن، کہ معرف باللام پر یا ایھا المسلمون اس طرح سے آتا ہے. اور ناس لوگوں، ناس کی اصل کے بارے میں لغوی میں اختلاف ہوا. بعض کہتے ہیں یہ نون واو سین سے ہے اور اصل میں ناواسن تھا. اور ناس ینوس کا میں نے غالباً نمودار ہونے کا ہوتا ہے کہ کسی جگہ ظاہر ہو گیا تو انسان کی شکل صورت وغیرہ پھر میں نمودار ہونے کا میں نے پیدا کیا. بعض کہتے ہیں کہ یہ اصل میں الف نون سین ہے، اس کا مادہ انس، اور کیونکہ وہ بھی استعمال ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ انس ان کی جمع ہے اناس ہوئی. یہ تو طے شدہ بات ہے کہ انس کا لفظ استعمال ہوتا ہے لغلان کے ساتھ بھی، ویسے بھی پوری مخلوق انسانی جو ہے وہ سر اس پر انس کا لفظ اطلاق پذیر ہوتا ہے. اس انسن کی جمع ہوتی ہے اناسن، یہ بھی قرآن کریم میں آیا نکرا. اب اگر اناسن کو معرفہ بنا تو وہ بنے گا الاناس. اور یوں بعض میں بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ الاناس ہی ہے جو الناس ہو جاتا ہے. وہ ہے کہ جہاں بھی جمع میں نکرا بنانا ہوگا تو کہیں گے اناسن، اور جمع میں معرفہ بنانا ہو تو کہیں گے الناس. یہ بھی ایک درست ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ الواہ الالہ سے بنا ہے. میرے پاس ایک ایکسپلینیشن یہ ہے. تو ان الناس سے مراد سارے انسان، اور یہ ہمیشہ جمع کے لیے ہی آتا ہے. اعبدوا ربکم، سین کو ادھر ملائیں گے کیونکہ سعبدو ویسے بھی الف بھی یہاں پیش ہی تھا عبد یعبدو سے، تو حمزہ وصل ہو گیا، لیکن سین پہ چونکہ پیش آ رہا ہے اس لیے اس کو اگر یہ اعبدو فرض کیجیے کہ کوئی اور باب ہوتا، نصر یا نصر نہ ہوتا، تب بھی سین کا پیش ہی ملتا اس کے ساتھ. تو اعبدو، تم عبادت کرو. عبد یعبدو عبادتاً کہ میں نے اب اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی اور معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عبادت کرو، پوجا کرو، پرستش کرو، جو بھی کر لے. پھر عبادت کے معنی کہ عبادت کیا چیز ہوتی ہے وہ تفسیر والوں کا کام ہے کہ کون کون سے کام اعمال عبادت میں آئیں گے. کیا یہ صرف نماز روزہ ہے یا اس سے آگے بڑھ کر ہے؟ اعبدوا ربکم میں غالباً نماز روزہ اور عبادت قائم کرنے سے کچھ زیادہ ہی مفہوم ہے. بندے بن جاؤ اللہ کے. اعبدوا ربکم، تم اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو، جمع کا صیغہ ہے، اور ربکم مفعول ہے اس کا، کم وہی یا ایھا الناس کے لیے. یہ ضمیر الذی، وہ رب جس نے کہ یہ صفت چل رہی ہے ربا کی، ربکم الذی، جیسے کہ ربکم الخالق، اس طرح سے الف لام سے اب صفت چل رہی ہے اس رب کی جو کہ الذی موصول اور اگلا صلہ من کے پھر وہ سارا جملہ بنوگا صفت، جس نے کہ خلقکم، تم کو پیدا کیا. خلق یخلق کو پیدا کر لو، اور خلق کہتے ہیں کہ خلق کا ایسی میں نے مادہ کچھ مٹیریل موجود ہو اس سے خاص ترتیب سے بنوانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں تم عبادت کرو اپنے رب کی. رب کا بھی ہم ترجمہ پروردگار فارسی میں کرتے ہیں اور شاید یہ بہتر لفظ ہے. ویسے رب یا ربو کا اصل میں تو مصدر ہے، اور عربی میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ مصدر بمعنی اسم فاعل آ جاتا ہے. مثلا عدل میں نے عادل، اور رجل صدق کہتے ہیں کہ سچا، اس طرح سے آ جاتا ہے. تو رب بمعنی
ویسے اسم فاعل تو ایک طرح کا اس کو ہونا چاہیے تھا رابٌ، وہ نہیں استعمال ہوتا، بلکہ اس کا مصدر ہی بمعنی فاعل استعمال ہوتا ہے۔ باقی رہ گیا کہ رب کیا مراد ہوتا ہے، اس کا مصدر ربوبیت ہے یا وہ، اور اس کے تقاضے کیا ہے، وہ تفسیر کا کام ہے کہ رب کیا ہوتا ہے، پروردگار سے مراد کیا ہوتا ہے، کس قسم کی ضروریات پوری کرنے والا وغیرہ وغیرہ۔ تو تمہارا وہ رب ہے جس نے کہ تم کو پیدا کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیدا اس نے کیا، کسی اور نے پیدا نہیں کیا، جو پیدا کرنے والا ہے وہی تمہارا رب ہے۔ گویا کہ ایک تو یہ بات بتائی، اس لیے کسی اور کو رب نہ بناؤ جس نے پیدا نہیں کیا۔ یہ سمپل بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو پیدا کرنے والا ہے وہی رب ہے۔ اس کو دنیا کا ہر آدمی، وہ چاہے جاہل ہو یا عالم ہو، وہ سمجھ سکتا ہے۔ یا تو انکار کر دے کہ مجھے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ تو پھر اور بات ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی آ سکتا گیا کہ تمہیں پیدا کیا اس نے، تم مخلوق ہو، اور والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ یہ خلقکم کی جو ضمیر مفعول کم ہے نا، یہ والذین من قبلکم اس پر عطف ہے۔ یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور جو تم سے پہلے لوگ وہ ان کی عبادت کرو۔ یعنی کوئی چاہے احمق تو یوں کر سکتا ہے، جو کہہ دے اعبدوا پر اس کا بھی عطف ہے، اعبدوا ربکم، یا آپ کہہ دے کہ اعبدوا الذین من قبلکم۔ یہ اولیاء والے تو شاید اس کے لیے جلدی سے ڈھونڈ لیتے، سوچی نہیں ہو یہ چیز غالباً۔ والذین من قبلکم اس کم پر عطف ہے، تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، یعنی پورے انسانوں کو۔ لعلکم تتقون، یہ اعبدوا کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ یہ عبادت کرو تو شاید تم متقی بن جاؤ گے۔ بظاہر تو ہم ترجمہ یوں کر سکتے ہیں لعل، تو وہ حروف مشبہ بالفعل میں سے، اور کم اس کے اسم کے طور پر آیا ہے لعلکم، اور خبر جو ہے وہ فعل پورا فکرہ ہے، کیونکہ تتقون اپنی جگہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ اس کی خبر کے طور پر آ رہا ہے۔ اس کو اگر کوئی گرامر والے چاہے تو چاہے یہ کہے جی تتقون یا محل النصب میں ہے، کیونکہ لعل کی خبر کے طور پر آ رہا ہے۔ باقی رہ گیا تتقون، تو یہ واو قاف یہ سے جس طرح متقی کا لفظ وہ بنا ہے، یہ بھی اسی باب اشتعال سے۔ اصل اس کا وزن دیکھیں تو وہ بنتا ہے تفتعلون، یعنی تقیون، اور وہ واو اور قاف اس میں مل کے ادغام ہو جاتا ہے، اور دوسرا واو جو ہے وہ گر جاتا ہے، یہ جو ہے تو بن جاتا ہے تتقون، کہ شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ چونکہ قرآن کریم کا اصل مقصد اور ہدف شروع میں جیسے بتایا گیا ہے وہ متقی بنانا ہے، تو اس لیے اس رب کی عبادت کرنا تقویٰ کی طرف ایک قدم ہے۔ اس کو مفسرین اور زیادہ پھیلا کے لکھ لیتے ہیں۔ پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ الذی اسی پہلے الذی خلقکم پر ہے، عطف ایک طرح کا، یعنی اسی کی دوسری صفت ایک طرح سے شروع ہوتی ہے۔ آپ چاہے تو اسے بدل بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہی ہے جس نے کہ جعل بنایا، یہاں جعل بنایا مقرر کیا، اور پیدا کرنا کے معنی میں بھی آ رہا ہے۔ جعل لکم الارض فراشا، یعنی جعل، اصل عبارت اگر لیں تو وہ یوں بنتی ہے جعل الارض فراشا لکم، اس نے بنایا زمین کو تمہارے لیے ایک بستر۔ فراش فیرشین سے فرش اور فراش دونوں عربی لفظ ہے، بستر اور پھیلانے والی چادر وغیرہ کے لیے آتا ہے۔ زمین کو تمہارے لیے ایسا بنایا جیسے کہ ایک چادر یا بستر وغیرہ کوئی یا فرش کی کوئی چیز ہو، یعنی جس پہ تم چلتے پھرتے ہو۔ تو الارض جعل کے عموماً دو مفعول ہوتے ہیں، جعل ایک جس کو بنایا، جو کچھ بنایا، تو الارض پہلا مفعول ہے اور فراشل دوسرا مفعول ہے۔ اور اگر یہ کرے کہ جعل کا ایک ہی مفعول بعض دفعہ ہوتا ہے تو پھر فراشل حال بھی ہو سکتا ہے، زمین کو بنایا اس حالت میں کہ وہ فراش ہے، چاہے تو زیادہ موضوع یہی لگتا ہے کہ جعل کا دوسرا مفعول ہی ہو۔ والسماء بناء، یہ بھی اسی طرح سے ہے، سما آسمان کے لیے لفظ آتا ہے، اس کے مادے کی بات ابھی ہوئی ہے۔ اور بناء یہ بے نون یہ سے ہے، یعنی بنا یبنی، میں نے بنیاد رکھنا اور تعمیر کرنا کے معنوں میں ہے، اس لحاظ سے بناء کا جو حمزہ ہے وہ یہ ہے، اصل میں تھا بنا یون، کیونکہ اس کا مادہ بے نون یہ ہے، اور سماعن کا جو حمزہ ہے وہ واو ہے، کیونکہ اس کا مادہ سین میم واو ہے، وہ اصل میں تھا سماعن، یہ اصل میں تھا بنا یون۔ مادے کے اعتبار سے آخری اینڈ کا جو یہ یا واو ہو وہ حمزہ میں بدلتا ہی ہے، تو بناء یہاں چھت کے معنوں میں استعمال ہوگا، بنیاد کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور بنا یبنی بناء و بنیانا وغیرہ اس کے مصدر استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں عمارت کے معنی میں۔
مصدر بمعنی اس میں مفعول بھی بعض دفعہ آ جاتا ہے، یعنی آسمان کو بنایا گوا کہ ایک مبنی شے ہے، بنی ہوئی ہے، تعمیر کردہ چیز ہے، ان معنوں میں اس میں چھت کا مفہوم پیدا ہوتا ہے عمارت کے معنوں میں۔ اور ویسے آج کل بنا کا لفظ بلڈنگ وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بنایت اور بنا اس طرح سے۔ تو آسمان کو بنایا ایک چھت نکرہ کے طور پر، وَأَنزَلَ، اور یہ بھی السماء جعل کا پہلا مفعول اور بنا دوسرا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا، انزل ينزل باب فعال ہے، من السماء آسمان سے جار مجرور ہے، اور ماءً پانی۔ اس ماءً کا مادہ اصل میں مین واو، اور یہ دیکھنا پڑے گا ڈکشنری میں سے، کیونکہ یہ بھی حمزہ جو ہے اصل نہیں ہے، ذرا دیکھ لیں، نہیں رکھے۔ تو یہ انزل من السماء ماءً، ماءً کا مادہ مین واو ہے، اور اس لحاظ سے یہ لفظ عجیب ہے کہ اس کا حمزہ ہے کی بجائے بدل گیا، یہ گویا کہ عام چیز نہیں ہے، آخری واو یہ تو حمزہ میں بدل دی ہے۔ اصل کے اعتبار سے تو اس کا لفظ کو ہونا چاہیے تھا ماءً، کیونکہ ماواً سے ماءً تو بن سکتا ہے، لیکن عرب لوگ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں، اور پھر اس کا پتہ یوں چلتا ہے کہ اس کی تصغیر وغیرہ بناتے ہیں تو پھر وہ مباحم کہہ لیتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل ہے۔ ان کے نا اور بھی لفظ ہوں جن کی اس طرح سے آخری ہے بدل جاتی ہے، مثلا شفتن، سنتن وغیرہ کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا مادہ سین نون واو نہیں، سین نون ہے، یا شین فے واو نہیں، شین فے ہے، تو یہ بھی اس طرح کے لفظوں میں سے ایک لفظ ہے۔ بہرحال ماء ان کا مادہ میم واو ہے، اور ماء ان کے میں نے کچھ پانی ہے، آسمان سے کچھ پانی اتارا، نازل کیا، یا خاص طرح کا پانی جس کو ہم بارش کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں، اس نے آسمان سے بارش برسائی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پس نکالا اس نے، اخرج کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، جو انزل کا فاعل ہے، اور جو جعل کا فاعل ہے وہی اخرج کا فاعل ہے۔ فَأَخْرَجَ، اس نے نکالا، بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس کے ذریعے سے، اس کے ساتھ ہی کی ضمیر پانی کے لیے، اس پانی کے ذریعے سے نکالا، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق۔ اب اس رزق کو یا تو یوں کہے کہ فأخرج به رزقا لکم، اس کے ذریعے سے اس نے تمہارے لیے روزی نکالی، من الثمرات، پھلوں میں سے۔ اگر اس صورت میں لے تو رزقا مفعول بنتا ہے اخرجہ کا، اس نے اس کے ذریعے سے تمہارے لیے روزی نکالی، اور روزی کی تفصیل ہے من، پھر بیان کا ہوگا من الثمرات، پھلوں میں سے۔ اور اگر یہ لے بیان کا ہی ہو، کیونکہ من الثمرات اگر لے کچھ پھلوں میں سے کچھ، تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے فأخرج به الثمرات کہنے کی بجائے کہ سارے پھل نکالے، کچھ قسم کے پھل نکالے، من بعض کا لے تو بھی، اور اگر اس کو بھی وضاحت کا لے لے کہ نکالے پھل ہو، قسم کے پھل وضاحت کا ہو، تو پھر رزق لکم مفعول لہو بن سکتا ہے۔ اس صورت میں مفعول بھی نہیں، اس نے پھلوں میں سے نکالے، یعنی مختلف قسم کے پھل نکالے، یا پھلوں میں سے بعض قسمیں نکالی، من الثمرات، کیونکہ سارے پھل کھائے بھی نہیں جاتے، یہ بھی شاید ہو سکتا ہے، ہر وہ چیز جو درختوں یا پودوں کے ساتھ لگتی ہے وہ ساری تو کھانے کی نہیں ہوتی، شاید اس وجہ سے میں نے لگا ہو کہ بعض پھل ایسے ہیں نکالے جو کہ رزق لکم، پھر وہ مفعول لہو بن سکتا ہے تمہاری روزی کی خاطر۔ اور وہ پہلی بات نکالے کہ فأخرج به رزق لکم، تمہارے لیے ایک روزی نکالی، من الثمرات، پھلوں میں سے، لیکن لفظ چونکہ پہلے من الثمرات آ رہے ہیں لہٰذا وہ معنی زیادہ بہتر لگتا ہے کہ پھلوں کی قسموں میں سے تمہارے لیے نکالے، روزی کی خاطر، تمہاری روزی کی خاطر۔ رزق یرزق کے لفظی معنی ہوتے ہیں عطا کرنا، لیکن عموماً خوراک اور سامان جو انسان کی رہائش وغیرہ کا، اس کے لیے بھی لفظ یہ رزق عطا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ صرف انعام تمہارے پر نہیں بلکہ روزی کے طور پر، اردو میں جسے ہم روزی کہتے ہیں رزق ان معنوں میں بھی آتا ہے، اگرچہ عربی لفظ رزق روزی سے ذرا زیادہ وسیع معنوں میں بھی آتا ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم مت بناؤ اللہ کے لیے انداد، مقابلے کے اور برابر کے، یعنی بت وغیرہ یا معبود مراد ہوگا۔ انداد کا واحد ہے ندن، اور ندن کے معنی ہوتے ہیں کسی کے
جسے جیسے کفوان کا لفظ ہے، اس طرح سے اس کی نظیر، اس کی مثال، اس کے مقابلے سے مراد مخالف نہیں بلکہ اسی درجے میں رکھنا کسی کو. تو اللہ کے لیے انداد نہ بناؤ. مراد تو شریک ہی ہے، لیکن کیونکہ وہ اللہ کی صفات کے ساتھ ان کو برابر کر دیتے ہیں علم میں یا قدرت میں یا تصرف میں، تو اس لحاظ سے ند بنایا. اللہ کے لیے تم نہ بناؤ کوئی اس قسم کے معبود جن میں وہ صفات ماننے لگو جو اللہ کی ہے، وہی ند ہوگا، ورنہ تو اور تو کوئی اس کا ند تو ہے کوئی نہیں. تو انسان بعض دفعہ بنا ڈالتے ہیں. تو اس میں ایک طرح سے شرک صفاتی کی طرف اشارہ ہے. اگر غور سے دیکھا جائے تو ذات کی طرف تو نہیں ہے کہ اس کے بہت سے اور خالق والق تو نہیں ہے، تو صفات میں کسی کو اس کے برابر ٹھہرانا یہی ہی ند بنانے والی بات ہے، شرک کی ایک صورت ہے. تو اس کے ساتھ تم انداد مت بناؤ، اس کے ساتھ برابر کے جوڑ مت بناؤ، یعنی شریک نہ ٹھہراؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حالت میں کہ تم جانتے ہو. یہ واو حالیہ مانے تو پھر معنی یہ بنے گا کہ تم جانتے ہو، اس حالت میں کہ تم جانتے ہو. اب یہاں معذوف ہوگا ایک فکرہ کہ تم جانتے ہو کہ اس کا ند تو کوئی نہیں بنتا اور ہم بنا رہے ہیں. تو علم رکھتے ہوئے جانتے ہوئے یہ ند بنانا، ورنہ انتم تعلمون کے بعد مفعول نہ مانے، کوئی معذوف نہ مانے تو پھر بھی معنی نامکمل رہتا ہے. کہ جانتے بوجھتے ہوئے اگر پھر یہ کہیں تو پھر یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ کوئی شاید جاہل دوسروں کی دیکھی بنائے ند، لیکن علم رکھنے کے بعد، قرآن کو پڑھنے کے بعد ند کا کہاں تصور رہ جاتا ہے. تو جانتے بوجھتے ہوئے یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ علم رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ند نہ بناؤ. اس کا معنی یہ ہے کہ خدا کے ساتھ شریک کسی کو کرنا یہ جہالت ہے بڑی، علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. یوں بھی ایکسپلین ہم کر سکتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو تم جانتے ہو کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. یہ اس طرح سے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جیسے قرآن کریم میں کہیں آیا یوں نہ کرو یوں نہ کرو، تم جانتے ہو، مفہوم یہی ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے وہ کام مت کرو، یا یہ کہ تم جانتے ہو کہ یہ غلط ہے. ایک نیگیٹو اس میں آتا ہے کیا ہی نہیں، یوں ترجمہ ہوگا ما فعلوا انہوں نے نہ کیا، لم یفعلوا انہوں نے کیا ہی نہیں. یہ ترجمے میں فرق اردو میں یوں کر سکتے ہیں. بس اگر تم نے کیا ہی نہیں، اب دیکھیں یہ جو تفعلوا ہے مجزوم ہو گیا ہے. شک پڑتا ہے کہ شاید ان کی وجہ سے مجزوم ہوا، کیونکہ ان شرط کا بھی تو ہے نا، ان کی وجہ سے بھی مجزوم ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، یہ مجزوم لم کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ لم ایک اتصال ہوتا ہے اس کا پھر کے ساتھ، اور جزم ان کی وجہ سے نہیں، لم کی وجہ سے. اگر کوئی اور مظاہرہ ہوتا تو ٹھیک ہے، پھر ان کی وجہ سے بھی مجزوم ہو سکتا تھا. بس اگر کا ترجمہ کریں گے، اگر تم نے کیا ہی نہیں، یعنی اب تک کر بھی نہیں سکے، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز کرو گے نہیں. یہ دونوں منفی آپ پڑھ چکے ہیں. نفی جہد لن کے ساتھ مستقبل کی ہوتی ہے، لم کے ساتھ ماضی کے معنی ہوتے ہیں، اور تم ہرگز کا معنی اس کا اردو میں کرنا پڑتا ہے. وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہیں کرو گے. جا با محاورہ کر لے، کر سکو گے کر لے، سکنے والا ورب یہاں ویسے کوئی نہیں ہے، محاورے کی وجہ سے کریں تو وہ اور بات ہے. اور اگر تم نے کیا ہی نہیں اور کرو گے اور ہرگز کرو گے بھی نہیں، با محاورہ ترجمہ تم نے نہ کیا ہے نہ کر سکو گے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا تو ماضی کی نفی ہے، نہ تم نے کیا ہے نہ کر سکو گے. پھر دونوں کو مضارع کر دیں تو وہ شرط کا معنی ہی کیا رہا. تو ان کی وجہ سے یہ اس کی ماضی کی بات نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ لم آیا، وہ جزم بھی لم کی وجہ سے. بہرحال ترجمے میں دیکھ لیجیے جس طرح سے لم تفعلوا میں ماضی، نہ تو اب تک تم نے کیا، اب تک کا معنی بھی ہم نہیں کریں گے کیونکہ لما تفعلوا نہیں ہے، یہ بھی محاورے کی وجہ سے اب تک. بس اگر تم نے نہ کیا اور نہ ہی کر سکو گے، فاتقوا تو تم بچو. یہ اب لفظ بار بار آ چکا ہے. النار آگ سے، اس آگ سے بچو، یا ڈرو کر لیجیے، پرہیز کرو، حذر کو لے یا اسی لیے اس آگ سے بچو، یعنی اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو. التی جو کہ التی موصول ہے مؤنث کا، نار کے لیے نار مؤنث سمائی ہے. وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر. وقودها مبتدا،
بلکہ یوں یعنی کہ یہ اللہ کی موصول اور اگلا سارا ایک جملہ ہے وقودھا، اس کا ایندھن مبتدا، الناس والحجارہ خبر ہے معرفت، یا اگر چاہیں تو کہیں کہ وقودھا خبر مقدم ہے اور الناس والحجارہ مبتدا ہے، اصل میں تھا الناس والحجارہ تو وقودھا لوگ، لیکن اس پہ ایندھن پہ زور دینے کے لیے وہ لفظ پہلے آیا ہے، جس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر اس آگ کی، تو یوں آگ کی صفت ہوئی اور الف لام النار پہ لگا ہے، گویا کہ وہ خاص کوئی آگ ہے جس پر معرفہ آیا، ورنہ اگر ہم اس کو نکرہ بناتے تو یوں بھی ہو سکتا ہے عربی میں فاتقوا نارا وقودھا، اللہ کی کو اڑا دے، پھر بھی معنی تو وہی رہے گا، لیکن یہاں اس طرح سے آیا اس آگ سے بچو جو اس کا کہ ایندھن ہے، وقود کے معنی ایندھن کے کیے گئے ہیں، جبکہ واؤ کی خبر ہو، واؤ کا پیش ہو تو پھر اس کے معنی جلنا ہوتے ہیں، باقاعدہ یاقد وقودا، واؤ کا پیش ہو پھر اس کے معنی جلنا، لیکن وقود واؤ کی زبر کے ساتھ ہو تو فیول کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، آگے زمین نار کے لیے، الناس کی بات پہلے ہو چکی ہے، الحجارہ پتھر یہ جمع کا لفظ ہے، یاد رکھیے، واحد اس کا حجرن ہے، اس کی جمع اور بھی آتی ہے، لیکن خود حجارہ جو ہے وہ لفظ واحد نہیں ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے شاید واحد ہے، حجر کی جمع ہے، اس کی جمع احجار بھی آتی ہے، لیکن ایک جمع الحجارہ بھی ہے جیم ہے سے، ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اعدت، پتھر کا معنی تو پتھر ہے، اب کون سا پتھر ہے، وہ کوئلے کا پتھر ہے یا ایمرلڈ ہے، یہ کیا ہے ہمیں کیا معلوم، پتھر بظاہر کنسٹرکشن کے اعتبار سے تو یہ خبر ہی بنتی ہے، خبر اس کا خبر معرفت ہو سکتی ہے نا، یہ تفسیر کا سوال ہو سکتا ہے کہ پتھر کون سے ہوں گے جو قبروں پہ استعمال ہوئے، جو بتوں پہ استعمال ہوئے، یا ایسے ماؤنٹ ایوریسٹ کو بھی پھینک دیا جائے گا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کیونکہ وہ بتوں کے پتھر کے بناتے تھے شاید وہ بھی مراد ہو، شاید والی بات ہے، بہرحال وہ تو تفسیروں میں دیکھ لیجیے کہ الحجارہ سے مراد یہاں الحجارہ کا لفظ جو ہے یہ تو اپنے اپنے ذہن کے مطابق تفسیر آئے گی ذہن، پتھر کا ایندھن بننا بڑی عجیب بات ہے بظاہر تو، کہ وہ تو الٹا رکاوٹ بنے گا، لیکن ایسے پتھر ہے، کوئلہ بھی تو پتھر ہی ہے کہ وہ الٹا ایندھن بنتا ہے، یا اس کی شدت کے اس میں ڈالے پتھر تو وہ بھی جل جائے، وہ تو مختلف تفسیری معنی ہے۔ اعدت للکافرین جو کہ تیار کیے گئے، تیار کی گئی کافروں کے لیے، دیکھیے اگر حجارۃ نکرہ ہوتا تو یہ اعدت اس کے لیے بھی ہو سکتا تھا، ایسے پتھر جو کافروں کے لیے تیار کی گئی، لیکن اس نے معرفہ کر دیا، یہ اعدت وہ تیار کی گئی، مؤنث کا صیغہ ہے، اعدد یعدد، اعد یعد تیار کرنا، اعدادن مدہ عین دال ہے، اعد یعد، عد یعد میں نے ہوتا ہے گننا شمار کرنا، لیکن اعد یعد تیاری کرنا، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدۃ، اعدت فعل مجہول ہے، اعد معروف، اعد پھر اعدت تیار کی گئی، اور یہ مؤنث کا صیغہ آگ کے لیے آیا ہے، یعنی وہ تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے، کافروں کی خاطر، تو یہ اس آگ کی ساری صفتیں، اس کے ایندھن یہ ہے، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی، اس آگ سے بچو۔